سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ہنگامے کے درمیان اس رات وزیر اعظم ہاؤس میں غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی اور اس دوران کچھ تاریخی فیصلے اور واقعات رونما ہوئے، کچھ کیمروں کے سامنے اور زیادہ تر بند کمروں میں۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات تمام دن گہما گہمی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا، جہاں کبھی تقریریں ہوتیں اور کبھی اجلاس ملتوی کر کے حکومتی اور اپوزیشن اراکین، اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان مذاکرات کیے جاتے رہے۔ لیکن شام کے وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس روزہ افطار کرنے کے لیے ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیر اعظم ہاؤس بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قانونی اور سیاسی مشیر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور کچھ بیوروکریٹس کو بھی طلب کر لیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس مبینہ کیبل کو بعض عہدیداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی، جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش کی تفصیل درج ہے۔ اس دوران قومی اسمبلی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایوان وزیر اعظم پہنچے، لیکن انہیں وزیر اعظم کے دفتر کے برابر والے لاؤنج میں انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اس دوران دو بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر، غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی، ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات موجود نہیں ہیں، لیکن باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات دی گئیں، انہوں نے میڈیا کو، خاص طور پر بی بی سی پر یہ سٹوری شائع ہوئی تھی، بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹرز کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویزات یعنی نوٹیفیکیشن وغیرہ وزارت دفاع سے جاری ہونے چاہیے تھے وہ جاری نہ ہو سکے۔ اس طرح یہ ایک بڑی انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو کر رہ گئی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اتوار کی صبح بری فوج کے ترجمان ادارے نے بی بی سی کی اس خبر کی تردید جاری کی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بی بی سی کی یہ خبر حقائق کے منافی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس پروپیگنڈا نیوز میں کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں اور یہ بنیادی صحافتی اقدار کے خلاف ہے۔ اس جعلی خبر میں کوئی صداقت نہیں اور واضح طور پر یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ تاہم اہم عہدے پر تعینات ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے شروع کیے گئے برطرفی کے ممکنہ اقدام کو قانونی طور پر روکنے کا بندوبست بھی رات ہی کو کر لیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کال عدم قرار دینے کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ اس رات اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے تالے کھولے گئے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچا۔ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جانے والی ہے، جس میں ایک عام شہری، جی ہاں، ایک عام شہری کی حیثیت سے عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ یعنی عدالت میں ایک ایسے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا جو نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کال عدم قرار دے دے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ درخواست تیار تو کر لی گئی تھی، لیکن اس میں بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑی گئی۔
اس کی وجہ یہ رہی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا اور اس طرح اس پٹیشن پر سماعت کی نوبت ہی نہ آئی۔ یہ نیوز، یہ سٹوری BBC اردو سے لی گئی ہے۔